لیکچرار اسلامیات پی پی ایس سی کی تیاری کے سلسلے میں جو ڈسکشن کا سلسلہ شروع کیا ہے، آج ہمارا دعوت ارشاد کے بارے میں سوالن اور جواباً سلسلہ شروع ہوا. اس سلسلے میں جو پہلا سوال ہے، اچھا جی، لفظ آدم کس زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے لفظ آدم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مٹی یا زمین؟ مٹی یا زمین؟ ابن کثیر کے مطابق کتنے سال یہ جنت میں رہے؟ 40 سال 4 ماہ. آدم علیہ السلام تو جمعے کے دن پیدا ہوئے تھے. آپ بتائیں کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو اتارا زمین پہ تو کہاں پہ اتارا تھا؟ جی جودی نہیں، جودی جودی نہیں ہے، سری لنکا میں. آدم علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی بار آیا؟ آدم علیہ آدم علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 25 مرتبہ. جی جی، 25 مرتبہ آیا 8 صورتوں میں. 50 صحیفے کس پر نازل ہوئے تھے؟ حضرت شیش سے 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 ثواب، یہ ثواب والی سے ہے. شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے تھے. آپ بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تو 7ویں آسمان پر ہے، ادریس علیہ السلام کس آسمان پر ہے؟ ہاں، نہیں نہیں، یا نہیں ہے چوتھے پہ. عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہے، خالی ادریس علیہ السلام. نو کا کیا معنی ہے؟ نوحہ کرنے والا، گریا کرنے والا، رونے والا، زار. اول المرسلین کسے کہا جاتا ہے؟ جی، نوح علیہ السلام کو اول المرسلین کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور 80 آدمی مسلمان ہوئے. آپ بتائیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں پر آ کر ٹھہری تھی؟ علل جودی، 12ویں سپارے میں آتا علل جودی، جودی پہاڑ پر. نوح علیہ السلام کو کتنے سال کی عمر میں نبوت ملی تھی؟ 480 سال کی عمر میں نبوت ملی، 950 سال تبلیغ کی، اور طوفان کے بعد 350 سال زندہ رہے. 1780. بٹ صاحب 9 4 13 13 3 16، 9 4 13 13 3 16. احقاف کے کیا معنی ہے؟ 1780. 1780. احقاف کے کیا معنی ہے؟ احقاف کے کیا معنی ہے؟ ہاں، ریگستانوں کے ٹیلے، یہ جو ہوتے ہیں ریت کے جو ٹیلے ہوتے ہیں. قوم عاد پر کتنے دن عذاب آیا تھا؟ قوم عاد پر کتنے دن عذاب؟ جی، 7 راتیں، 7 راتیں 8 دن. 7 لیال و 8 ایام. کس بارے میں، کس سورہ میں یہ؟
جی سورہ حاقہ میں قوم سمود پر کتنے دن عذاب آیا تھا؟ 3 دن عذاب آیا تھا قوم سمود پر کتنے دن عذاب آیا تھا؟ 3 دن۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس نے مارا تھا؟ قدار بن سالف سین علی سال لام فا لف سالف صالح علیہ السلام کی اونٹنی کتنے دن زندہ رہی تھی؟ 3 دن۔ اچھا آگے ابراہیم علیہ السلام جی کیدار بن سالف کے ساتھ 8 لوگ تھے، بعض نے کہا یہ ٹوٹل 11 تھے، لیکن 8 جواب ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ جو آیا ہے نا 11 مرد اور ایک عورت شامل تھی، جس کی وجہ سے کیدار بن سالف نے اس کو قتل کیا تھا۔ اس عورت نے کہا تھا اگر تو نے مجھے شادی شور نہیں کرو اس عورت اس عورت نے اس عورت نے کہا تھا کہ اگر تم نے مجھے شادی کرنی ہے تو اونٹنی کو پہلے ذبح کرو، تو کیدار بن سالف نے پھر پہاڑی کی اوڑ کھڑے ہو کر وار کیا تو پھر قتل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے اس عورت کا نام ذہن میں نہیں ہے، اس عورت کا نام ہے لیکن ذہن میں نہیں ہے اس ٹائم۔ یہ 9 لوگ تھے۔ میں اچھا شور نہ کریں، سوال کے بعد جواب دیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن کے مطابق کیا ہے؟ والد کا نام آزر ہے۔ ہاں جی آزر نام ہے۔ نمرود نے کتنے 100 سال حکومت کی؟ 400 سال۔ ابراہیم علیہ السلام کس علاقے کے رہنے والے تھے؟ جی اور اور ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے قید کیا تھا تو کس علاقے میں قید کیا تھا؟ نمرود نے جب قید کیا تھا ان کو تو کس علاقے میں قید کیا تھا؟ یہ اکبر شاہ نجیب آبادی کے تحت جو ہے نا کوسی کاف کو سا سواب والا سا یا سی کوسی، یہ اکبر شاہ نجیب آبادی کی تحقیق کے مطابق۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابراہیم کی عمر کتنی تھی؟ 86 86 یا 87؟ حضرت اسحاق اور اسماعیل کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ جی 13 سال کا فاصلہ ہے اسحاق علیہ السلام کے اور جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کے۔ کتنے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے؟
ہاں وہ بشرنا بسحاق، ٹھیک ہے، یہ 24 پارے میں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی ٹوٹل؟ ابراہیم علیہ السلام کی 127، کو اما حضرت سارہ کی ہے نا 175، 175۔ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ اس نے 4 لکھا ہے لیکن بعض نے 3 لکھا ہے، ہاجرہ، سارہ اور کنتورہ، 3 بیویاں تھیں۔ یہ مشہور مشہور جواب 3 ہی ہے، ایک سے اسماعیل اور ایک سے اسحاق اور ایک سے مدین یعنی شعیب علیہ السلام۔ 3 کا آپشن صحیح ہے۔ نہیں، اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، دیکھیں اس نے لکھا ہے 4 بیویاں تھیں۔ یہ 264۔ اچھا آگے، لوط علیہ السلام اور ابراہیم کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ یہ بھتیجے تھے۔ ڈیڈ سی کس قوم پر عذاب آیا تو مشہور ہے؟ جی لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اور پلٹا گیا، اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ کتنی بستیاں تھیں؟ کتنی بستیاں تھیں؟ جی 4 بستیوں پر عذاب آیا تھا، مگر عذاب کی وجہ سے 5ویں بستی بھی، جی عذاب 4 پر تھا لیکن عذاب کی وجہ سے 5ویں بھی متاثر ہوئی تھی، تو گویا 5 پر عذاب آیا۔ جی 5۔ نوکدار پتھروں کی بارش کن پر ہوئی تھی؟ آگ کا عذاب کن پر آیا تھا؟ آگ کا عذاب، جی شعیب علیہ السلام کی قوم پر۔ خطیب الانبیاء کس کا لقب ہے؟ ایکا کسے کہتے ہیں؟ اچھا یہ کافی لوگ میسج کرتے ہیں پرسل میں، یہ شعیب علیہ السلام کے اس میں 3 4 نام ہیں ان کے: اصحاب مدین، اصحاب الایکا، جھنڈ والے، کنویں والے، منڈیر والے، جنگل والے، بستی والے، ٹھیک ہے، 5 6 7 نام ہیں ان کے، تو یہ بستی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کا نام پورے قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ یوسف یوسف علیہ السلام کا، جی 27 مرتبہ قرآن میں نام آیا ہے اور 25 مرتبہ صرف سورہ یوسف میں آیا ہے، 25 مرتبہ۔ اچھا، جب ایک بولتا ہو نا تب دوسرا جواب دینے میں تھوڑا سا دیکھے۔ یا ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے تھے؟ ایوب علیہ السلام کتنے؟ 18 سال بیمار رہے تھے، جی جی بولیں اب۔ جی
میں نے آپ کو کتاب سینڈ کی تھی اور آپ کو پیج بھی بتائے تھے میں نے ایک ایک منٹ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سوال کیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں نے نا کتاب سینڈ کی تھی آپ کو غالباً، چلیں کوئی نہیں، جو ہے نا کل کر لینا، میں نے شاید کتاب سینڈ کی تھی، چلیں کوئی نہیں، نینوا بستی کے چلیں کوئی نہیں، یونس علیہ السلام کس بستی کے رہنے والے تھے؟ نینوا بستی میں یونس علیہ السلام پر عذاب آیا، ٹل گیا، آپ مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے تھے؟ یہ گلدستہ کے مطابق 3 دن ہے، لیکن اصل جواب 40 دن ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر سوال ہے نا کون سے نبی 3 اندھیروں میں رہے ہیں، تو وہ بھی یہی ہیں: پانی کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، اور پیٹ کا اور میدے کا اندھیرا۔ کون سے نبی 3 اندھیروں میں رہے؟ تو یہی ہے یونس علیہ السلام، پانی کا اندھیرا، اور پیٹ کا، اور تیسرا جہاں پہ مچھلی کھانے کو لے کے جاتی ہے۔ وہ ان کی نہیں ہے، وہ ان کی روح ادھر نہیں قبض کی گئی، یہ قرآن میں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو جو ہے نا جو بلند کیا ہے، ان کا مکان کو، جو ان کی بلند، تو وہ اس وجہ سے جو انبیاء کرام ہے نا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو یہ بھی ادھر ہی ہیں، تو یہ بلند کیے اس میں۔ اچھا، تو وہ بتایا نا کہ بلند مقام پر۔ سب کہے سبحان اللہ۔ اچھا آگے، عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کون سا دن ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ایسٹر، ایسٹر جو عید ہے کب منائی جاتی ہے؟ ایسٹر، اچھا یہ 21 مارچ ہے، یہ عیسائی لڑکے پڑھتے ہیں میرے پاس اسلامیات کالج میں، تو ان سے میں نے یہ پوچھا تھا، کہتے ہیں ہمارے 3 4 فرقے ہیں، بعض 21 کو مناتے ہیں، بعض 1 اپریل کو، اور بعض 13 اپریل کو، تو لہذا تین، ہاں، بعض 21 مارچ کو، بعض یکم کو، بعض 13 اپریل کو، تو یہ 3 4 جواب ہے، لیکن 21 زیادہ مشہور ہے۔ کس رومی بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانا چاہا تھا؟ ہاں، پلاتوس۔ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو 35 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نام 35 مرتبہ آیا ہے۔ آپ بتائیں کہ حضرت ابو بکر کا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا نام تھا؟ عبد القعبہ۔ حضرت ابو بکر کی والدہ کا کیا نام ہے؟ یہ سلمہ بنت سخر وہی ہیں جو ابو سفیان بن سخر بن ابو سفیان بن حرب، سخر بھی آتا ہے ادھر اوپر،
وہی ہے کوئی اور ہے؟ نہیں نہیں، وہ مجھے لگا وہ بنو امیہ کے سلسلہ نسب میں بھی شاید سخر نام کوئی آتا ہے، چلے۔ حضرت ابو بکر کے والد نے 8 ہجری کو اسلام قبول کیا، جب فوت ہوئے تو کتنی عمر تھی ان کی؟ 97 سال۔ حضرت ابو بکر کے جو مواخاتی بھائی خارجہ بن زید انصاری ہیں، ٹھیک ہے، جو بعد میں ان کے سسر بنے تھے، اور ان کی جو وفات کے بعد ان کی بیٹی سے جو شادی کی تھی، تب بیٹا پیدا ہوا تھا محمد بن حنفیہ۔ وہ تو وہ آپ بتائیں کہ ہاں محمد بن ابی بکر۔ تو آپ بتائیں کہ انہوں نے مسجد نبوی کی جگہ کتنے ریال میں درہم میں خریدی تھی؟ 5000 درہم میں سہل اور سہیل سے خریدی تھی۔ آپ کی کتنی بیویاں تھیں؟ 4 بیویاں تھی۔ کتنی کس بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ یہ جواب یاد رکھیں، اسما بنت ابی بکر اور عبداللہ بنت ابو بکر، عبداللہ بن ابو بکر، اس کی جو والدہ تھی نا قتیلہ بنت عبد العزا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، باقی تینوں نے کیا تھا۔ ایک ام رومان تھی، اور ایک اسما بنت امیس، اور حبیبہ ام کلثوم، ٹھیک ہے۔ تو 4 بیویاں قتیلہ، ام رومان، اور اسما بنت امیس اور حبیبہ۔ آپ بتائیں کہ مرتدین کی سرکوبی کے لیے کتنے لشکر روانہ کیے تھے؟ 11 لشکر۔ پہلا لشکر کس کے خلاف تھا؟ نہیں، یہ میں نے ٹیسٹ بنایا ہے، اس میں نے سوال پوچھا، اگر کسی نے حل کیا ہو۔ مالک بن نویرہ۔ 11 4 بیویاں تھی، قتیلہ، ام رومان، حبیبہ ام کلثوم اور اسما بنت امیس۔ قتیلہ بنت عبد العزا۔ اگلا سوال، یہ مالک بن نویرہ کے خلاف، مالک بن مالک بن نویرہ کے خلاف۔ اچھا، عامر بخش صاحب کوئی سوال پوچھ رہے ہیں؟ امیر بخش صاحب؟ نہیں، ابھی نہیں۔ حضرت عمر فاروق آپ علیہ السلام کی پیدائش کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ 11 سال بعد۔ 11 سال بعد۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو کتنی عمر تھی حضرت عمر نے؟ حضرت عمر نے؟ اچھا، یہ اس نے لکھا ہے 26 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور نبوت کا چھٹا سال تھا۔ اگر ہم اس کو مانیں اگر ہم اس کو مانیں تو ترتیب یہ ہوگی کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ 13 سال حضرت عمر زندہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہماری ترتیب پوری ہو جاتی ہے، مثلا 26 یہ، اور 23 میں 6 نکالیں، 19 ایڈ کریں، 26 × 19، 9 9 18، 48 ہو جائیں گے، اور 48 میں سے پھر 11 3 14 کریں ایڈ، تو یہ 62 ہو جاتے ہیں، تقریباً 63 بن جاتے ہیں۔ تو یہ 26 یا 27، یہ جواب کہیں کہیں پہ 27 بھی آتا ہے، کئی کتابوں میں 27 بھی۔ 40 سال۔ تو 7 سال، 7 سال پہلے۔ یہ جواب
یہ جواب 26 یا 27 سال کی عمر بنتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اصل دیکھیں، میری بات دیکھیں، 27 سال اگر عمر کریں نا، 27 سال اور 6 نبوی کریں، تو 6 کے بعد 7 نبوی کریں اور 13 نبوی ہوگی، تو 27 جمع 7 34، 34 اور دس ہجرت کے سال ڈالیں، 34 جمع 4 44، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کتنے ہو گئے؟ 27 7 34، جی 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ جی 23 سال، 23 سال وہ اور 7 سال، جی جی 23 23 23 یہ نکالیں گے، اور 7 7 23 7 30 اور 26 یہ، چلیں اس کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ میں دیکھتا ہوں۔ جی یہ بھی بنتا ہے، اصل میں پھر یہ سوال یہ ہوگا کہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو تب ان کی کتنی عمر تھی؟ 26 26 سال، جی 11 سال بعد پیدا ہوئے۔ اس کو سمپل یہ کرتے ہیں، آپ علیہ السلام سے 11 سال بعد پیدا ہوئے اور فوت بھی 12 13 سال بعد ہوئے، تو گویا کہ عمر جو ہے نا 63 کے قریب ہی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت عمر کی مرویات کتنی ہیں؟ 539، 539۔ حضرت عثمان کا جو سلسلہ نسب ہے کتنی پشت پر جا کے آپ علیہ السلام سے ملتا ہے؟ 5ویں۔ حضرت عثمان کی وفات کے وقت کتنی عمر تھی؟ 80 یا 82؟ کتنی؟ 1 منٹ، 34 جمع 23، 23 جمع 35، 5 8 12، 6 2 8 10، 5 3 8 4 12 2، 3 4 اچھا آگے، یہ 80 یا 82 بنتی ہے، یہ دیکھ لینا بس، اس میں کوئی ایک کنفرم ہے۔ اچھا آگے، حضرت عثمان نے کتنے سال خلافت کی تھی؟ 12 دن کم 12 سال، ٹھیک ہے، 12 دن کم 12 سال۔ اس کو یوں کریں گے کہ حضرت عمر فوت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے 1 محرم کو، اور اس کے بعد یہ خلیفہ بنے تھے، اور 1 محرم سے 12 دن پہلے یہ فوت ہوئے تھے 18 ذی الحجہ کو، تو گویا کہ سال پورا ہونے میں 12 دن باقی تھے، ٹھیک ہے۔ ذوالنورین ان کا لقب ہے، اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ بتائیں کہ جامع القرآن کسے کہا جاتا ہے؟ مصر کا گورنر کس کو بنایا گیا تھا؟ مصر کا گورنر کس کو بنایا گیا تھا؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ان کے جو اطلاع
ان کے جو اعتراضات ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے، حضرت عثمان کے دور میں چند واقعات ہوئے تھے، وہ آپ سن لیں۔ حضرت عثمان کے دور میں چند واقعات ہوئے تھے، پہلا یہ ہوا تھا کہ ایک تو جامع القرآن، نمبر دو انہوں نے جو ہے نا امت کو ایک قرات پر جمع کیا، نمبر تین قبرص کا جو جزیرہ ہے وہ فتح کیا، نمبر چار 5 سال جو لگے تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا قرآن پاک جمع کرتے ہوئے، 35 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کو شہید کس نے کیا تھا؟ ابن ملجم تو حضرت علی کو شہید کیا، ابو لولو فیروز نے حضرت عمر کو کیا تھا۔ اچھا نہیں نہیں، ان کو جو ہے نا چار پانچ بندوں نے نا مل کے شہید کیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے نا پھر وہ کسی پر بھی اعتراض نہیں آیا۔ اور کوئی ان کے دور میں جو چیز آئی ہو؟ ہاں، بحری بیڑا بنوایا تھا، ضمیر معاویہ شام کے گورنر تھے اس ٹائم، اور 500 قریب تقریباً جہاز تیار کروائے تھے، اور وہ بخار چڑھا تھا، وہ تو بخار کی وجہ سے، ہاں طاعون کی بیماری سے ابو عبیدہ بن جرح، معاذ بن جبل، سعد بن ابی وقاص، نہیں سعد بن ابی وقاص تو نہیں ہوئے تھے، ابو عبیدہ بن سعد، ان کو تو وہ بیماری لگی تھی، کیا کہتے ہیں وہ جو جنگ قادسیہ میں جب بیٹھے تھے، کون سی بیماری تھی وہ کمر درد میں، ارک النساء، ارک النساء جو ان کو لگی تھی۔ تو یزید بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان امیر معاویہ کے بھائی تھے، وہ دمشق کے گورنر تھے، تو وہ بھی طاعون میں شہید ہوئے تھے، اس کے بعد ان کو جو ہے نا حضرت امیر معاویہ کو یزید بن ابی سفیان اس کے بھائی کی جگہ پر ان کو گورنر بنایا گیا تھا دمشق کا۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام، یہ گزشتہ سالوں میں پڑھی ہے۔ کیا؟ اصل میں اصل میں پتہ کیا ہے، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے نا کتاب سے، اور ساتھ ساتھ جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں، یا تو آپ ان کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں یا بعد میں سن کے لکھ لیں، اور کیونکہ باتیں ہوتی ہیں یہ مطالعے سے، یہ عبید صاحب ہیں، خوشنود بٹ صاحب ہیں، اور یہ میر بخش صاحب ہیں، اور دیگر حضرات ہیں جو یہ جوابات دیتے ہیں، تو آپ ان کو نا ساتھ ساتھ لکھ لیا کریں اشارتاً، جلدی جلدی، بعد میں نوٹس بنائیں، اصل ہے اس کا مقصد یہ ہے ڈسکشن کا، لکھا جاتا ہے، نش... نشانات دیے جاتے ہیں بس، مثلا طاعون کی بیماری سے، مس... مثلا ایک منٹ، مثلا طاعون کی بیماری میں نے ایک منٹ، طاعون کی بیماری بیان کی ہے، تو سعد بن معاذ بن جبل، اور اس کے علاوہ ابو عبیدہ بن جرح وہ لکھا ہے، آپ جلدی جلدی لکھتے جائیں، اور اس کے بعد یزید بن ابی سفیان اور حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا گیا تھا، ابو عبیدہ بن جرح آئے تھے، تو یہ جلدی جلدی آپ لکھتے جائیں، بعد میں آپ اس کو صحیح نوٹ بنا لیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے حضرت علی کے عبد الرحمان، اچھا یہ صرف 2 منٹ دیں، اگلا لیکچر پھر ہوگا اس میں بحث کر لیں گے، حضرت علی کا پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت علی نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، آپ بتائیں کہ کتنی رمضان کو ان کو شہید کیا گیا ہے؟ 18 رمضان، 17 رمضان کو تو مکہ فتح ہوا ہے،
اور بدر کا مارکا کب ہوا تھا؟ وہ بھی 17 رمضان، 17۔ اچھا آپ بتائیں کہ حضرت علی نے جنگ نہروان خوارج کے ساتھ لڑی تھی کون سی ہجری میں؟ 38، 38 ہجری، 37 نہیں ہے، 38۔ یہ تفصیلاً ہم بات کر چکے ہیں، یہ تفصیلاً ہم بات کر چکے ہیں، میں آخر میں 2 منٹ لگاؤں گا دوبارہ اس بات پہ، جنگ نہروان حضرت علی کے۔ میں 1 منٹ بتاتا ہوں، صرف مجھے 2 منٹ دیں، میں بتاتا ہوں اس کو۔ عبد الرحمن ابن ملجم میں حضرت علی پر وار کیا تھا، تو آپ بتائیں امیر معاویہ پر حملہ کس نے کیا تھا؟ برق بن عبداللہ۔ اصل میں یہ دیکھیں 3 بندے تھے، 9 افراد تھے جن میں 3 کو تیار کیا تھا کہ تم نے مصر میں جانا ہے، عمر بن عاص پر، کوفے میں حضرت علی پر، اور شام میں امیر معاویہ پر ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت حملہ کرنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف برق بن عبداللہ گئے تھے، اور عمر بن عاص کی طرف جو گئے تھے وہ عمر بن بکر تھے۔ تو عمر بن عاص اور عمر بن بکر دونوں نام سیم سیم ہیں، تو یہ یاد ہو جائیں گے۔ حضرت علی کا تو ہمیں پتہ ہے ابن ملجم ہے، رہے گی بات اگر میر معاویہ کی، وہ برق بن عبداللہ ہے، تو اس طرح ہم یاد کر لیں گے۔ حضرت علی سے کتنی روایات مروی ہیں؟ 586۔ حضرت علی نے کوفہ کو دارالحکومت بنایا تھا 36 ہجری کو، آپ بتائیں کہ کوفہ کی تعمیر حضرت عمر نے کب کی تھی؟ 17 ہجری کو۔ حضرت علی نے حضرت علی نے کوفہ کو 17 ہجری کو 36 ہجری کو کوفہ کو دارالحکومت بنایا تھا، آپ بتائیں کہ کوفہ کب تعمیر کیا گیا تھا؟ 17 ہجری کو، 17 ہجری کو۔ حضرت علی نے جو خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا وہ کون سا قلعہ تھا؟ قلعہ کاموس، قلعہ کاموس۔ پہلے قلعہ نائم ہوا تھا پھر کاموس ہوا تھا، پہلے نائم اور آخر میں کاموس۔ اچھا، نہیں نہیں، وہ الٹ لکھا ہوا ہے، وہ الٹ لکھا ہوا ہے۔ آپ بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں کس نے تیر چلایا تھا؟ مستجاب الدعوات کون ہے؟ مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات سعد بن ابی وقاص، انہوں نے آپ علیہ السلام سے دعا کروائی تھی کہ اے اب میرے لیے دعا کریں، تو آپ نے فرمایا تھا رزق حلال کھاؤ اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد ان کا نام مستجاب الدعوات پڑ گیا اور لوگ ان کے پاس دعائیں کروانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ شاید بخاری شریف میں عبید صاحب نے پڑھا ہو، عبید صاحب نے پڑھا ہو، بخاری شریف میں بھی ایک روایت ہے، صفحہ نمبر 104 ہے یا 5 ہے، کہ یہ ایک مسجد میں امام تھے، وہ تنگ کرتے تھے ان کو، تو انہوں نے ایک بندے کو بد دعا دی تھی دعا مانگ کے، ٹھیک ہے، تو غالباً وہ یہی سعد بن نبی وقاص ہیں، اور وہ دعا قبول ہوئی تھی، اور وہ بندہ 120-30 سال کی عمر میں گلیوں میں گھومتا رہتا دیوانہ پاگل ہو کے، تو وہ کہتا ہے لوگوں کو مجھے سعد کی دعا لے گئی ہے۔ کوئی آپ کو تنگ کرے نا، کوئی بندہ، وہی بتایا ہوں نا، کوئی بندہ تنگ کرے نا آپ کو تو دعا بتاؤں گا آپ کو، بس اس کو بولنا ساتھ کی دعا پڑھنی ہے میں نے تمہارے لیے، بس وہ بابا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میں نے نشان لگایا جب پڑھی تھی نا بخاری شریف، وہ ایک بندے نے پیسے دینے تھے، میں نے اس کو کہا میں تیرے لیے وہ دعا مانگنی ساتھ بھی نبی وقاص والی۔ چلے، اچھا، امین الامت کس کا لقب ہے؟